السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و تسبیح کے مسائل جو پچھلی ویڈیو میں رہ گئے تھے وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وہ مسائل کچھ اس طرح ہیں کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ و تسبیح سکھلا دی ہے۔ اب ہم لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مختلف صورتیں پیش آتی ہیں۔ پہلا مسئلہ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یار یہ ہم لوگوں سے اگر ہم قیام میں کھڑے ہوئے عادتاً پڑھی صورتیں اور رکوع میں چلے گئے تسبیح پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں؟ تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ رکوع میں تسبیح پڑھ لیں اور رکوع میں 10 کی جگہ 20-25 پڑھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اللہ کی ذات تو امید ہے ثواب ملے گا۔ صلاۃ و تسبیح کے اندر ہر رکعت میں 75 تسبیحات پوری کرنا ضروری ہیں، اور جس بندے کی 75 تسبیحات ہر رکعت میں پوری ہو جائیں گی اور 300 پوری نماز میں کر لے گا وہ اپنی، تو انشاءاللہ اس کو پوری صلاۃ و تسبیح صحیح طریقے سے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ 2 رکعت کر کے اگر ہم صلاۃ و تسبیح پڑھیں تو اس کے حوالے سے کیا رائے ہے علماء کی؟ تو علماء کی رائے یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے اگر آپ پڑھو گے تو وہ صلاۃ و تسبیح کا مسنون طریقے کے خلاف ہوگا۔ تو خلاف ہونے کی وجہ سے حدیث میں جو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ شاید نہ ملے۔ اللہ قادر ہے، دینے پہ آئے تو بالکل دے سکتا ہے، لیکن قاعدے کے مطابق نہیں ملے گی۔ البتہ ثواب سے وہ بھی خالی نہیں ہے، نہ پڑھنے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے کہ انسان وہ پڑھ لے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ حارث بھائی سجدہ سہو اگر واجب ہو جائے تو اس کے بعد اگر ہم بیٹھتے ہیں 2 سجدے کرتے ہیں ان میں تسبیحات پڑھیں گے؟ جی نہیں، اس میں تسبیحات پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کیا اس وجہ سے کہ تسبیحات رہ جائے؟ مثال کے طور پہ قیام میں تسبیحات رہ گئیں، اب رکوع میں جا کے تسبیحات تو پوری کر لیں، لیکن قیام کی تسبیح چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جی نہیں، آپ پہ تسبیحات کی تعداد اونچ نیچ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ 2 رکعت نماز کے اندر تو صلاۃ و تسبیح کی طرح پڑھی، لیکن اس کے بعد سہو ہو گیا اور پوری رکعت بغیر تسبیح کے پڑھ لی، اور چوتھی رکعت کے اندر پھر اب کیا کریں؟ تو چوتھی رکعت میں آپ تیسری رکعت کی پوری تسبیحات پڑھ لیں۔ طریقہ آسانی کے لیے یہ اپنا لیں کہ ہر رکن کی تسبیح کو ڈبل کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات تو امید ہے ثواب اس میں بھی آپ کو پورا ملے گا اور سجدہ سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ آتا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے اندر ہم سے سجدہ سہو واجب ہو گیا، ہم سے رہ گیا، نماز کا اعادہ کرنا ہے، تو نماز کا اعادہ کیسے کریں گے؟ تو اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں کہ اگر آپ نے صلاۃ و تسبیح شروع کی تھی اور 4 رکعت والی نماز تھی اور اس کے اندر آپ سے سہو ایسی رکعت میں ہوا ہے جو یا تو پہلی 2 میں آتی ہے یا دوسری 2 میں آتی ہے، اگر پہلی 2 میں آتی ہے تو 2 رکعت نماز کا اعادہ کریں گے اور اس میں تسبیحات پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آخری 2 میں ہوا ہے تو پھر آپ کو 4 رکعت 2 کے حساب سے اعادہ کرنا ہوگا اور ان میں بھی تسبیحات پڑھنا لازم آپ پر نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں اور دین ہم یوں ہی سیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔